اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں صبر و شکر کا ایک چیز میں جمع ہونے کا سبب بیان کیا جائے گا۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر پیدا کردہ چیز میں کوئی نہ کوئی نعمت ہے، اس سے پتہ چلا کہ مصیبت کا وجود ہی نہیں ہے۔ جب مصیبت کا وجود ہی نہیں تو صبر کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر مصیبت کا وجود ہے تو شکر کا کیا مطلب ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مصیبت پر بھی شکر ادا کرتے ہیں، نعمت پر شکر کرنا تو ایک طرف رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مصیبت پر صبر کیا جائے تو اس پر شکر ہو سکے؟ کیونکہ صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے جو کہ غم کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ شکر خوشی کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کا یہ کہنا کہ ہر موجود چیز میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح نعمتوں کا وجود ہے اسی طرح مصیبتوں کا بھی وجود ہے۔ اگر آپ نعمت کا وجود مانتے ہیں تو مصیبت کا وجود بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پس مصیبت کا نہ آنا نعمت ہے اور نعمت کا نہ ہونا مصیبت ہے۔ البتہ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی کہ نعمت کی دو قسمیں ہیں، ایک مطلق نعمت جو ہر اعتبار سے نعمت ہو، جیسے آخرت میں قرب الہی کی سعادت ملنا اور دنیا میں ایمان، حسن اخلاق اور ان دونوں پر مددگار چیزوں کا ملنا۔ نمبر دو، خاص نعمت جو ایک اعتبار سے نعمت ہو اور دوسرے اعتبار سے نہ ہو، جیسے مال ایک اعتبار سے دینی فوائد کا سبب بنتا ہے جبکہ کسی اور لحاظ سے دینی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح مصیبت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مطلق مصیبت جیسے آخرت میں بندہ قرب الہی دیر سے پائے یا بالکل نہ پا سکے، اور دنیا میں اس کی مثال کفر و گناہ اور بد اخلاقی وغیرہ، یہی چیزیں انسان کو مطلق مصیبت تک پہنچاتی ہیں۔ نمبر دو، خاص مصیبت جیسے تنگ دستی، بیماری، خوف اور ان کے علاوہ دیگر مصیبتیں، یہ سب دینی نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے مصیبتیں ہیں۔ پتہ چلا کہ جو نعمتیں مطلق ہیں ان پر شکر بھی مطلق ہوتا ہے۔ مطلق مصیبت پر صبر کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ کفر و گناہ ایسی مصیبتیں ہیں جن پر صبر کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں، بلکہ کافر پر لازم ہے کہ کفر ترک کرے اور گناہگار پر لازم ہے کہ گناہ چھوڑے۔ البتہ بعض اوقات کافر کو اپنے کفر کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ اس مریض کی طرح ہے جسے بے ہوش یا کسی اور وجہ سے تکلیف کا کچھ پتہ ہی نہیں، تو صبر کیا کرے گا؟ لیکن گناہگار گناہ کو جانتا ہے، لہذا اس پر گناہ چھوڑنا لازم ہے۔ ہر وہ تکلیف جس کا ازالہ انسان کے اختیار میں ہو، اس پر صبر کا بھی حکم نہیں دیا جائے گا۔ مثلاً اگر سخت پیاس کے باوجود آدمی پانی نہ پیے اور شدت بڑھتی ہی جائے تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ صبر کرتے رہو، بلکہ تکلیف کو ختم کرنے کے لیے پانی پینے کا کہا جائے گا، کیونکہ صبر تو اسی تکلیف پر ہوتا ہے جسے دور کرنا انسان کے اختیار میں نہ ہو۔ لہذا جب دنیاوی مصیبت پر صبر مطلق مصیبت نہ رہے گا بلکہ ایک طرح سے نعمت ہو جائے گا، تو یہ کہنا بھی ممکن ہو جائے گا کہ صبر و شکر دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ دولت انسان کی ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے، یہاں تک کہ مال کی وجہ سے اسے اہل و عیال سمیت قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ تندرستی کا بھی ہے۔ الغرض دنیا کی کوئی بھی نعمت کسی وجہ سے مصیبت بن سکتی ہے، یوں ہی کوئی بھی مصیبت کسی وجہ سے نعمت بن سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے تنگ دستی اور بیماری یوں نعمت ہوتی ہے کہ اگر یہ تندرست یا دولت مند ہوتے تو متکبر اور سرکش ہو جاتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
سورۃ الشورى آیت نمبر 27۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کر دیتا تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے۔ اور فرماتا ہے سورۃ العلق آیت نمبر 6 اور 7 میں، ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ مومن دنیا سے محبت کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے یوں بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پرہیز کرواتے ہو۔ اسی طرح بیوی بچے اور قریبی رشتہ دار بھی کسی کے لیے نعمت اور کسی کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں۔ ہم نے ایمان اور اخلاق حسنہ کے علاوہ نعمتوں کی جو 16 قسمیں بیان کی ہیں وہ بھی بعض لوگوں کے لیے مصیبت بن سکتی ہیں۔ اس صورت میں ان کی ضد ان لوگوں کے لیے نعمت قرار پائے گی، جیسا کہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ علم و معرفت ایک کمال اور نعمت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، لیکن بعض اوقات یہ کسی کے لیے مصیبت بن جاتی ہے تو پھر اس کا نہ ہونا ہی بندے کے لیے نعمت ہے۔ مثلا انسان کا اپنی موت کے وقت سے بے خبر رہنا اس کے لیے نعمت ہے، کیونکہ اگر اسے موت کا علم ہو جائے تو زندگی دوبھر ہو جائے اور غم بڑھ جائے۔ اسی طرح اپنے اور عزیز و اقارب کے متعلق لوگوں کے دلوں میں چھپے ہوئے خیالات سے لا علمی بھی انسان کے لیے نعمت ہے، کیونکہ پردہ اٹھنے اور ان باتوں پر مطلع ہونے کی صورت میں دکھ، کینہ، حسد اور جذبہ انتقام پیدا ہوگا۔ اسی طرح لوگوں کی بری صفات سے لا علم ہونا بھی نعمت ہے، کیونکہ اگر ان باتوں سے کسی کو آگاہی حاصل ہو جائے تو وہ ایسے لوگوں سے بغض رکھے گا اور انہیں اذیت پہنچائے گا، یوں اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ بلکہ بعض اوقات دوسروں کی اچھی صفات سے لا علمی بھی نعمت میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ اچھی صفات والا اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، حالانکہ لوگ اسے ایذا پہنچاتے اور اس کی توہین کرتے ہیں۔ اگر اذیت پہنچانے والا اسے اللہ تعالیٰ کا ولی جاننے کے باوجود اذیت پہنچائے تو یہ یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جاننے کے باوجود کسی نبی یا ولی کو اذیت پہنچانے والا انجانے میں اذیت پہنچانے والے شخص کی طرح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن، شب قدر، یوم جمعہ کی قبولیت کی گھڑی اور بعض کبیرہ گناہوں کو پوشیدہ رکھا۔ یہ سب بھی نعمتیں ہیں، کیونکہ ان سے لا علمی کی وجہ سے ان میں رغبت اور کوشش زیادہ ہوتی ہے۔ غور کیجئے، جب ان نعمتوں کا علم نہ ہونے میں یہ حکمتیں اور وجوہات ہیں تو علم کی صورت میں کیا حال ہوگا؟ ہمارا قول کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز نعمت ہے اسی اعتبار سے تھا، جو کہ بالکل صحیح ہے، اور یہ ہر شخص کے لیے عام ہے۔ محض گمان سے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ درد بھی تکلیف میں مبتلا شخص کے لیے نعمت ہے۔ اگر اس کے لیے نعمت نہ ہو، مثلا گناہ کی وجہ سے ہونے والا درد کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ کاٹ لے یا جلد کو داغ کر نشانات بنوا لے تو اس کی وجہ سے درد محسوس کرے گا اور گناہگار ہوگا۔ کفار کا جہنم میں تکلیف اٹھانا بھی مسلمانوں کے لیے نعمت ہے، کیونکہ ایک قوم کا مصیبتوں میں مبتلا ہونا دوسری قوم کے لیے فائدے کی بات ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عذاب کو پیدا کر کے اس میں ایک جماعت کو مبتلا نہ کرتا تو جنہیں نعمتیں دی گئی ہیں وہ ان کی قدر و قیمت سمجھتے، نہ اس پر زیادہ خوشی کا اظہار کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل جنت دوزخیوں کی تکلیف کے بارے میں سوچیں گے تو ان کی خوشی مزید بڑھ جائے گی۔ کیا آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ لوگ ضرورت کے باوجود دھوپ کو دیکھ کر کسی خاص خوشی کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ دھوپ عام و خاص سب کے لیے ہوتی ہے۔ یوں ہی آسمان کی زینت دیکھ کر خاص مسرت ظاہر نہیں کی جاتی، حالانکہ وہ انتہائی جد و جہد سے تعمیر کیے جانے والے دنیاوی باغوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن چونکہ اس کی خوبصورتی عام ہے اسی لیے لوگ اس سے واقف نہیں اور نہ ہی نعمت سمجھ کر خوشی کا اظہار کرتے۔
لہذا ہم نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے اور ہر چیز کو نعمت بنایا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب یہ نعمت تمام افراد پر ہو یا بعض افراد پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو بھی نعمت بنایا ہے۔ اب یہ نعمت مصیبت زدہ پر ہو یا کسی اور پر، لہذا ہر وہ حالت جسے نہ تو مطلق مصیبت کہا جا سکے اور نہ مطلق نعمت، تو اس میں صبر و شکر دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ صبر و شکر دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ کس طرح ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ صبر تو غم پر ہوتا ہے جبکہ شکر خوشی پر۔ جواب: جان لیجئے، انسان کبھی کسی چیز سے ایک طرح سے خوش ہوتا ہے تو دوسرے اعتبار سے غمگین، اور غم کی حیثیت کو دیکھ جائے تو صبر کی صورت ہوگی، اور خوشی کی حیثیت کو دیکھا جائے تو شکر کی صورت ہوگی۔ دنیاوی مصیبتیں مثلا تنگ دستی، بیماری، خوف وغیرہ میں 5 پہلو ہیں۔ عقل مند انسان کو ان پر خوش رہ کر شکر بجا لانا چاہیے۔ پہلا پہلو، ہر مصیبت اور بیماری کے بارے میں اس طرح تصور کرے کہ اس سے بھی بڑھ کر بیماری اور مصیبت موجود ہے، کیونکہ بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دے تو کیا وہ اسے روک سکتا ہے، دور کر سکتا ہے؟ بس اسے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی مصیبت و بیماری نہیں بھیجی۔ دوسرا پہلو، یہ تصور کرے کہ ممکن تھا کہ اس کے بدلے کوئی دینی مصیبت ہوتی، لہذا دینی مصیبت نہ ہونے پر شکر بجا لائے۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ سے کہا، چور میرے گھر میں داخل ہوا اور سامان لے کر چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہو کر ایمان لوٹ لیتا تو کیا کرتے؟ اسی وجہ سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے یوں دعا کی، میرے دین میں کوئی مصیبت پیدا نہ کرنا، اے اللہ عز و جل میرے دین میں کوئی مصیبت پیدا نہ کرنا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مصیبت میں بھی مبتلا کیا، اس میں مجھ پر 4 نعمتیں تھیں۔ ایک، وہ آزمائش میرے دین میں نہ تھی، اور دوسری، اس سے بڑھ کر مصیبت نہ آئی، تیسری، میں اس پر راضی ہونے کی دولت سے محروم نہ ہوا، چوتھی، مجھے اس پر ثواب کی امید رہی۔ کسی بزرگ کا ایک دوست تھا جسے بادشاہ نے قید کر دیا۔ اس نے اپنے دوست کو اطلاع دی اور شکوہ بھی کیا۔ انہوں نے پیغام بھجوایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، بادشاہ نے اسے سزا دی۔ اس نے پھر اپنے دوست کو اطلاع دی اور شکوہ کیا تو انہوں نے پھر پیغام بھجوایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اسی دوران دست کی بیماری میں مبتلا ایک مجوسی کو لایا گیا اور اس کے ساتھ قید کر دیا گیا۔ بیڑی کا ایک کڑا اس کے پاؤں میں تھا تو دوسرا کڑا مجوسی کے پاؤں میں۔ اس نے پھر پیغام بھیجا تو دوست کا جواب ملا، اللہ کا شکر کرو۔ مجوسی کو قضائے حاجت کے لیے کئی بار اٹھنا پڑتا تو اسے بھی مجبوراً ساتھ اٹھنا پڑتا، اور مجوسی کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ ٹھہرنا پڑتا۔ قیدی دوست نے یہ سب لکھ کر دوست کو بھیجا تو جواب ملا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ قیدی دوست نے لکھ کر بھیجا، کب تک شکر کروں، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ بزرگ دوست نے جواب لکھا، اگر مجوسی کی کمر میں بندھا زنار تمہاری کمر میں ہوتا تو تم کیا کرتے؟ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، اگر وہ اس بات میں خوب غور و فکر کرے کہ اس سے اپنے مالک و مولا عز و جل کی ظاہری و باطنی اعتبار سے بے ادبی ہوئی ہے، تو ضرور جان لے گا کہ وہ ابھی یا آئندہ اس سے بھی زیادہ مصیبت کا مستحق ہے۔ لہذا جسے 100 کوڑے مارنے کا حق حاصل ہو مگر وہ آپ کو 10 کوڑے مارے تو آپ کے شکریہ کا مستحق ہے۔ اسی طرح جسے آپ کے دونوں ہاتھ کاٹنے کا حق حاصل ہو لیکن وہ ایک ہاتھ کاٹے تو وہ بھی آپ کے شکریہ کا مستحق ہے۔
منقول ہے کہ ایک بزرگ سڑک سے گزر رہے تھے کہ ان کے سر پر راکھ کا ایک تھال گرا دیا گیا۔ وہ بارگاہ الہی میں سجدہ شکر بجا لائے۔ سجدہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں تو آگ کا منتظر رہتا تھا، اس کی جگہ راکھ کا ڈالنا نعمت ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، بارش نہیں ہو رہی، کیا آپ نماز استسقاء کے لیے باہر نہیں جائیں گے؟ انہوں نے فرمایا، تم سے تو بارش روکی گئی ہے اور مجھ سے تو پتھر روکے گئے ہیں۔ ایک سوال اور اس کا جواب ہم یہاں پیش کریں گے۔ سوال، اگر تم یہ کہو کہ میں کیسے خوش ہو جاؤں حالانکہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے گناہ مجھ سے بھی زیادہ ہیں، اور جس مصیبت کا میں شکار ہوں لوگ اس کا شکار نہیں، حتیٰ کہ کافر بھی نہیں۔ جواب، کافروں کے لیے تو بہت زیادہ مصیبتیں ہیں جو کہ پوشیدہ ہیں، انہیں ڈھیل اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان کے گناہ بڑھتے جائیں اور عذاب زیادہ ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 178۔ ہم تو اسی لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہ اور گناہ میں بڑھیں۔ جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے تو آپ یہ کس طرح جان لیں گے کہ دنیا میں فلاں شخص فلاں سے زیادہ گناہ گار ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے معاملے میں بے ادبی کر کے شراب نوشی، زنا کاری اور دیگر گناہوں سے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النور آیت نمبر 15، تم اسے سہل سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے، لہذا آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ دوسروں کے گناہ آپ سے زیادہ ہیں؟ کیا پتہ انہیں آخرت میں سزا دی جائے اور آپ کو دنیا ہی میں سزا دی جا رہی ہو؟ آپ اس نعمت پر اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ تیسرا پہلو، یہی شکر کا تیسرا پہلو ہے کہ آپ کی سزا آخرت تک مؤخر نہیں کی گئی۔ پھر یہ کہ دنیاوی مصائب بعض اسباب تسلی سے کم ہو جاتے ہیں تو مصیبت کا اثر بھی ہلکا ہو جاتا ہے، جبکہ اخروی سزا اور آزمائش دائمی ہیں۔ اگر دائمی نہ رہے تو بھی کسی تسلی کے ذریعے اس میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اخروی عذاب میں مبتلا لوگوں کے لیے تسلی کا کوئی سبب باقی نہ رہا۔ یاد رہے، جسے دنیا میں سزا دے دی گئی اسے آخرت میں دوبارہ سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ اگر کوئی گناہ کرے پھر اسے دنیا میں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سزا نہیں دے گا۔ چوتھا پہلو، یہ مصیبت و تکلیف تو بندے کے لیے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی جو لازماً اس کو پہنچنی تھی۔ جب دنیا میں پہنچ چکی اور اس نے اس کے بعد یا کل سے فراغت و راحت حاصل کر لی تو یہ اس کے حق میں نعمت ہے۔ پانچواں پہلو، مصیبت کا ثواب مصیبت سے بہت زیادہ ہے۔ دو وجہ سے دنیاوی مصیبتیں راہ آخرت کے لیے معاون ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، مریض کے لیے ناپسندیدہ دوا نعمت ہوتی ہے اور بچے کو کھیلنے کو کودنے سے دور رکھنا اس کے لیے نعمت ہے، کیونکہ اگر اسے ہر وقت کھیلنے دیا جائے تو یہ اسے علم و ادب کے حصول سے روک دے گا، یوں وہ ساری عمر خسارہ اٹھائے گا۔ اسی طرح مال، اہل و عیال، عزیز و اقارب، جسمانی اعضاء، بالخصوص آنکھ جو سب سے زیادہ معزز سمجھی جاتی ہے، یہ تمام بعض اوقات انسان کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں، بلکہ عقل جو سب سے قیمتی شے سمجھی جاتی ہے بعض اوقات یہ بھی ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ جیسا کہ بے دین لوگ بروز قیامت تمنا کریں گے کہ کاش ہم پاگل یا بچے ہوتے ہیں اور دین الہی میں اپنی عقلوں کو استعمال نہ کرتے۔ ان اسباب آزمائش میں سے جس بھی سبب کا بندے کو سامنا ہو، اس کے متعلق یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اسی میں اس کی دینی بھلائی ہے، لہذا اسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اور جو مصیبت پہنچے اسے اپنے حق میں بہتر خیال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت وسیع ہے،
بندوں کے لیے کیا اچھا ہے وہ ان سے زیادہ جانتا ہے۔ لوگ بروز قیامت مصیبتوں پر ملنے والے ثواب کو دیکھیں گے تو شکر ادا کریں گے، جس طرح بچہ جو جوان ہونے کے بعد اپنے استاد اور ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے ادب سکھانے کے لیے اسے سزا دی جس کا پھل اسے اس وقت مل رہا ہے۔ مصیبت و آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعدیب اور عنایت ہے، اور رب کی عنایت تو ماں باپ کی عنایت سے بڑھ کر ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کسی نے عرض کی، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں جو لکھ دیا اس پر اسے تہمت نہ لگانا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ایک خزاں سے متعلق مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اگر اسے بھلائی پہنچتی ہے تو اس پر راضی رہتا ہے، یہی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر آزمائش پہنچے تب بھی راضی ہوتا ہے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ دوسری وجہ، مہلک گناہوں کی بنیاد دنیا کی محبت ہے، اور دنیا سے دل کا اچاٹ ہو جانا اخروی نجات کی بنیاد ہے۔ کسی مصیبت و آزمائش کے بغیر خواہش کے مطابق دنیاوی نعمتوں کا پے در پے ملنا دل میں دنیا اور اس کے اسباب کی طرف محبت و میلان پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ دل دنیا کو جنت سمجھ بیٹھتا ہے، اور موت کے وقت دنیا کو چھوڑنا اس کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ لیکن جب مصیبتیں زیادہ ہوں تو دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اسے دنیا میں سکون ملتا ہے، نہ اس کی محبت بڑھتی ہے بلکہ دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے، اور اسے دنیا سے نجات پانے کی شدید خواہش ہوتی ہے، جس طرح قیدی کو قید سے چھوٹنے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث پاک میں کافر سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، اسی پر راضی اور مطمئن رہتا ہے، اور مومن سے مراد وہ شخص ہے جس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو اور دنیا چھوڑنے کے لیے بے چین ہو۔ کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک کفر جلی اور دوسری کفر خفی۔ دنیا کی محبت جس قدر دل میں بڑھے گی، کفر خفی اتنا بڑھے گا، بلکہ حقیقی موحد وہ ہے جس کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خیال ہو۔ جب ایسی بات ہے تو مصیبتوں کا شمار نعمتوں میں ہوگا، لہٰذا اس پر خوش ہونا چاہیے۔ مصیبت میں تکلیف تو لازمی ہوتی ہے، جیسے آپ کو پیشنا لگوانے کی ضرورت پیش آئے تو مفت میں کوئی پیشنا لگوا دے، یا کوئی شخص نفع بخش کڑوی دوا مفت میں پلا دے، ایسی صورت میں آپ کو تکلیف کا سامنا ہوگا، مگر خوشی بھی ہوگی، تو آپ تکلیف پر صبر اور خوشی کے بعد شکر کریں گے۔ دنیا میں پیش آنے والی ہر مصیبت کڑوی دوا کی طرح ہے، جو ابتدائے تکلیف وہ محسوس ہوتی ہے لیکن بعد میں نفع پہنچاتی ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک شخص دلکشی اور خوبصورتی دیکھنے کے لیے بادشاہ کے محل میں گیا، اسے معلوم ہے کہ یہاں سے لازماً واپس نکلنا ہے، پھر بھی اگر وہ وہاں کسی ایسی خوبصورت چیز کو دیکھ لے جو اسے باہر نکلنے نہ دے تو یہ اس پر وبال اور مصیبت ہوگی، کیونکہ اس چیز نے اس کے دل میں ایسے مکان کی محبت پیدا کر دی جس میں رہنا ممکن نہیں۔ اگر اس موقع پر اسے خیال آ جائے کہ بادشاہ کو پتہ چلا تو سزا دے گا، تو وہ شخص اس خوبصورت چیز کو ناپسند کرے گا، حتیٰ کہ اس سے نفرت کرنے لگے گا۔ یہ عمل اس کے لیے نعمت ہوگا۔ دنیا بھی ایک مکان ہے جس میں لوگ ماں کے پیٹ کے ذریعے داخل ہوتے اور قبر کے دروازے سے واپس ہو جاتے ہیں۔ تو جو چیز اس مکان میں محبت کا باعث بنے وہ مصیبت ہے، اور جو چیز دلوں کو اس مکان سے اچاٹ کرے، اس کی محبت ختم کرے، وہ نعمت ہے۔ جس نے اس بات کو پہچان لیا، ممکن ہے وہ مصیبتوں پر شکر بھی کرے، لیکن جس نے یہ نہیں پہچانا کہ ان مصیبتوں میں نعمت بھی ہے، اس سے شکر کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شکر لازماً نعمت کی پہچان کے بعد ہوتا ہے۔
اور جس آدمی کا اس بات پر ایمان نہ ہو کہ مصیبت کا ثواب مصیبت سے زیادہ ہوتا ہے، اس سے بھی مصیبت پر شکر متصور نہیں۔ منقول ہے کہ کسی دیہاتی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے والد کی وفات پر تعزیت کرتے ہوئے کہا، صبر کیجئے تاکہ ہم بھی آپ کی وجہ سے صبر کریں، کیونکہ رعایا کا صبر سردار کے صبر ہی سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا اجر ان سے بہتر ہے، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس سے بہتر انداز میں کسی نے مجھ سے تعزیت نہیں کی۔ مصائب پر صبر کرنے کے متعلق بہت سی روایتیں وارد ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان روایت کو اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔